سب سے پہلے تو میں میڈیا کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قبائل برادران کو بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے اور اس ایشو کو بہت زیادہ توجہ دی ہے، چونکہ آج کے اس اجتماع کا یا انضمام مخالف تحریک کا مقصد یہ ہے کہ یہ چند سال قبل قبائل سے پوچھے بغیر، وہاں کے رہائشیوں سے پوچھے بغیر ایک فیصلہ مسلط کیا گیا ہے۔ اس طرح کے فیصلے کبھی بھی ہمارے ملک میں کہیں پر بھی مسلط نہیں ہوئے۔ یہ تو ایک بہت بڑا خطہ ہے۔ اس خطے کے عوام سے آئینی طور پر ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ انہیں کیا چاہیے۔ ایک پسماندہ صوبے کے ساتھ ہمیں ضم کر دیا ہے، یہ تو بڑی حق تلفی ہوئی ہے اس علاقے کی عوام کی، کیونکہ ہمیں ایک کمزور صوبے کے ساتھ ہمارا الحاق کر دیا گیا ہے۔ ہم تو جس وقت یہ قبائلی علاقہ جات سے تو انٹرنیشنلی بہت زیادہ فنڈز آ رہے تھے قبائل کی ترقی کے لیے، اور اب ایک کمزور صوبے کے ساتھ الحاق کی وجہ سے وہاں پر ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہے، اور سابقہ قبائلی ایجنسیوں کی نسبت اب قبائلیوں کی بہت زیادہ حق تلفیہ ہو رہی ہے۔ ہماری ملازمتیں جو ہیں نا وہ مطلب بندر بانٹ ان کی ہو رہی ہے مختلف اضلاع میں۔ ہم چارسدہ، نوشہرہ اور مردان اور سوات کے غلام بن گئے ہیں۔ ہمارا جو ہے نا ہمارا خطہ یہ کبھی بھی غلامی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارا روز اول سے یہی موقف تھا کہ قبائل کو قانون ساز اسمبلی دی جائے تاکہ قبائل اپنے فیصلے خود کر سکے، اپنے لیے خود آئین سازی کر سکے، قانون سازی کر سکے۔ انہیں پہلے دستور ساز اسمبلی دینی چاہیے تھی۔ یکدم انضمام کا فیصلہ، یکدم اتنے زیادہ قوانین وہاں لاگو کرنے سے وہاں کے مسائل بڑے ہیں، مسائل بڑھیں گے، مزید بڑھیں گے مسائل وہاں پر، کیونکہ وہاں کے عوام جو ہے نا ان کا کئی سینکڑوں سالوں سے ایک دستور، رواج، جرگہ وہ وہاں کا قانون تھا۔ ان نئے قوانین کی وجہ سے وہاں پر تنازعات میں بھی مطلب اضافہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ پریشانی بڑھ چکی ہے، عوام میں مایوسی بڑھ چکی ہے۔ خدا را حکومت پاکستان اس مسئلے کو توجہ دے تاکہ وہاں کے عوام مزید نقصانات کا پیش خیمہ نہ ہو، اور حکومت سے یہ استدعا ہے کہ وہاں کے عوام سے پوچھ کر ایک ایسا فیصلہ وہاں پر مسلط کر دے جس پر تمام وہاں کے عوام متفق ہو۔ وہاں پر اب یہ ہے کہ جہاں تک جوڈیشری سسٹم کا ہے، ٹھیک ہے، بالکل مطلب ایک اچھا بلا جوڈیشری نظام وہاں متعارف کرایا گیا ہے، لیکن وہاں کے عوام جو ہے نا وہ عرصہ دراز سے وہاں پر فیصلے جرگوں کے ذریعے ہو رہے تھے، نہ زمینوں کا کوئی سیٹلمنٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یکدم ایک فیصلہ لاگو ہوا ہے، اس سے مزید مسئلے مسائل بڑھیں گے، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ یہ ممکن ہے کہ انضمام واپس ہو جائے؟ یہ بالکل ممکن ہے۔ اگر یہ ممکن ہو سکتا تھا کہ انضمام مطلب وہاں پر ڈسٹرکٹ کو مرج کیا گیا ہے، تو اسی طرح آئینی طور پر واپس بھی لیا جا سکتا ہے، خدا را عوام کی رائے لے کر۔ اور چھوٹی سی بات تھی، وہاں پر ایف سی آر جو ہے نا اس میں تھوڑی بہت ترامیم وہاں کے باشعور عوام کی مشاورت سے تھوڑی بہت مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کچھ تھوڑا بہت ایف سی آر میں ترامیم ہونا چاہیے تھا، اور ٹھیک ہے کہ پورے ملک کا قانون جو ہے ایک ہونا چاہیے، لیکن یہ آہستہ آہستہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ پہلے باجوڑ میں سیٹلمنٹ کر دیتے، اور باجوڑ میں مطلب یہ ہے کہ وہاں سے آغاز ہوتا اور طریقے سے ہوتا، عوام کو مطمئن کر کے، اور وہاں پر مطلب سیٹلمنٹ، زمینوں کی سیٹلمنٹ شروع ہونی چاہیے تھی۔ پھر اس کے بعد مومند کا نمبر تھا، مومند ایجنسی کا، پھر خیبر کا، تو یہ اس میں کچھ عرصہ لگنا چاہیے تھا تاکہ یہ طریقے سے یہ کام ہو سکے۔ یہ بغیر طریقے کا ایک فیصلہ ہوا ہے، مسائل مزید بڑھیں گے۔ ہم نے پہلے بھی کئی فورمز پر یہ وضاحت کی ہے کہ اس سے مسائل بڑھیں گے، مسائل کم نہیں ہوں گے۔ کوئی اب کیا ترقی ہے وہاں پر، کیا ترقی ہوگی ہے وہاں پر؟ تو مطلب انگریز کے دور کے جو عمارتیں ہیں وہ موجود ہے، اس کے علاوہ
وہی جو جب فاٹا تھا تو کچھ ترقیاتی کام انٹرنیشنل فنڈز سے وہاں پر ہو چکے ہیں. اب جو انضمام ہوا ہے ہم نے تو کوئی وہاں کے عوام نے انضمام کے ثمرات سے مستفید نہیں ہوئے ابھی تک. تو حکومت پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ آئینی طور پر وہاں کی عوام کی رائے لینی چاہیے اور ایک ایسا نظام متعارف کرانا چاہیے جس پر وہاں کے اس خطے کے عوام متفق ہو. بہت شکریہ. شکریہ.